اللہ مولانا العظیم۔ محترم عالی جناب محمد احمد صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، محترم زبیر ملک فلاحی صاحب، ناظم شہر، وہ دیگر حاضر معززین، خواتین و حضرات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کا اس اہم پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ بارگاہ الہی میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ لکھنؤ کے دانشوران، معززین کے سامنے چند گزارشات اور ملت کے لیے ایک تعلیمی ایجنڈے کو پیش کر سکوں۔ حاضرین، میں جن نکات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بیشتر سے آپ واقف ہیں۔ شاید میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، لیکن ہاں یاد دہانی ضرور ہو جائے گی۔ ہم جب بھی ملت کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اختتام اس پر ہوتا ہے کہ ام المسائل تعلیم کا نہ ہونا ہے، لہذا سلیوشن یا حل کے طور پر ہر فرد جو سوچتا اور سمجھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم ہی اس ملت کو مسائل سے نکالے گی اور اسے اس کا کھویا ہوا مقام عطا کرے گی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہ سلیوشن، یہ حل تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ تاریخ کے وہ ادوار کتابوں میں محفوظ ہیں، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، آپ اسے بار بار مستحضر کرتے ہیں کہ جس زمانے میں ملت کا عروج تھا وہ دور تعلیم کی اس زمانے کی اونچائیوں کو چھوتا ہوا تھا۔ عراق کی گلیوں میں رات میں جب لائٹ جلتی تھی، قمقمے روشن ہوتے تھے، تو دوسری طرف مغرب میں لوگ سورج کے ڈھلتے ہی اپنے گھروں میں مقید ہو جاتے تھے۔ وہاں یہ تصور تھا کہ رات ہوتے ہی بدروحیں سڑکوں پر نکل جاتی ہیں، اس لیے ہمیں حفاظت کے لیے گھروں میں داخل ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا یہ عمل تھا کہ وہ علمی سرگرمیاں انجام دیتے تھے۔ اس زمانے میں زیراکس مشین یا فوٹو کاپیر موجود نہیں تھے۔ فوٹو کاپیر کے بدلے خطاط، کتابت کرنے والے، تحریر کرنے والے سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوتے، کتابوں کی کاپینگ کرتے، تحریر کرتے اور علم کے پیاسوں کو سیراب کرتے۔ اسی دور کو گلوریس پاسٹ بھی کہا جاتا ہے، سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ مغرب کہتا ہے کہ مغرب کی شاندار کامیابی اور اس کا عروج اسی دور کے مرہون منت ہے۔ انہوں نے عربی
کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا، آگے بڑھتے گئے اور اب وہ علم کی بدولت ہی دنیا پر رول کر رہے ہیں۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے درمیان مزید کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں۔ اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بھئی ماضی تو اچھا تھا، تو آج ہم اس ماضی کو دوبارہ کیوں لا نہیں پا رہے ہیں؟ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر شخص یہ کہتا ہے جس کے اندر تھوڑا بہت شعور ہے کہ تعلیم ہی دوبارہ ہم کو اس گلوریس پاسٹ یا روشن ماضی کا احیا کر سکتی ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیم آج جو دی جا رہی ہے یہ وہی تعلیم ہے جس کے ذریعے ہم روشن ماضی کو دوبارہ لا سکتے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، جب ہم اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ تعلیم ہی ملت کے مسائل کا حل ہے، تو اب اس کے آگے بڑھ کر ہم کو یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سی تعلیم ہے جو ملت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ وہ تعلیم کیا مغرب زدہ تعلیم ہے؟ آج ہم جس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں کیا یہ ملت کو عروج کی طرف لے جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں اور آپ کے خیال میں نہیں۔ اس لیے کہ میں نے کم سے کم جو تعلیم حاصل کی تھی، یا آج ہماری نسل جو تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس تعلیم کا مقصد انسان کو معاشی حیوان بنانے کے لیے دی جاتی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں رپورٹیں، پالیسیز پڑھتے ہیں، نیو ایجوکیشن پالیسی کا بھی آپ نے ادھین کیا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ طلباء کو امپلائیبل بنایا جائے، یعنی روزگار کے قابل۔ سرکار بھی یہ کہتی ہے، پالیسی میکرز بھی یہی کہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں بھی یہی بات ہے، بلکہ غالب یہی بات ہے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں اس لیے کہ اسے اچھی امپلائمنٹ ملے، اچھی نوکری ملے، اس دیش میں ملے یا سعودی عرب میں ملے، اب تو لندن اور امریکہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو حاضرین، ہم جو تعلیم چاہتے ہیں جس کے ذریعے عروج پاسبل ہے، وہ معاشی حیوان بنانے کے نتیجے میں پاسبل نہیں ہے۔ وہ تو ممکن اس طرح ہے کہ ہم ایسے تعلیمی نظام کو قائم کریں، ایسے تعلیمی نظام کو جاری کریں اور ایسے تعلیمی نظام میں ہمارے بچوں کو پڑھائیں جو ہماری نسل کو معاشی حیوان نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ نظام بندگی کا ایک اہم حصہ بناتا ہے۔ اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، یہ تعلیم اصل تعلیم ہے۔ لیکن ہاں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام بندگی کا حصہ بناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشی جد و جہد سے دور کرتا ہے وہ نظام یا اس کی نفی کرتا ہے۔ نہیں، اس دنیا میں بھی آپ کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے وہ تیار کرتا ہے، لیکن اس کی بیوٹی یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے
کہ اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ لامتناہی زندگی میں بھی وہ کامیاب کرتا ہے۔ اس پورے سسٹم کو جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، مرکزی تعلیمی بورڈ نے ڈیزائن کیا ہے، اس کا ہم نے انگریزی میں نام دیا ہے انٹیگریٹڈ ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن۔ اس میں ہم نے تعلیم کی دوئی کو نہیں برتا ہے۔ آج سب سے بڑا جو جرم میں تو کہوں گا ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے تعلیم کو دو خانوں میں بانٹ دیا ہے، ایک دینی تعلیم، دوسرا دنیاوی تعلیم۔ تعلیم کی دوئی اسلام میں نہیں ہے، تعلیم وحدت ہے، ایک ہی تعلیم ہے، اور اس دنیا میں علم کا سرچشمہ، علم کا سورس وہ ایک ہی ہے، العالم، اللہ تعالی۔ وہیں سے سارا نالج نکلتا ہے، نالج کا ایک ہی سورس ہے۔ ہاں، اسلام کی روح سے تعلیم کی تقسیم ہے، اور وہ تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع کی ہے۔ ہم جو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور لینگویجز پڑھتے ہیں یہ تمام علم نافع ہی میں آتے ہیں۔ علم غیر نافع وہ ہیں جو انسان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو حاضرین، آئیے اب ہم کوشش کریں گے کہ آخر یہ انٹیگریٹڈ ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن کیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملت یا امت کو عروج سے آشنا کرا سکتے ہیں یا ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ، ہم کو اپنے درمیان تعلیم کے تصور کی تطہیر کرنا ضروری ہے۔ تعلیم کا مطلب ہم نے جو سمجھ لیا ہے، ایک دائرے میں مدارس سے عالمیت، فضیلت کی ڈگری حاصل کرنا، دوسرے دائرے میں گریجویٹ بننا، پوسٹ گریجویٹ بننا اور پی ایچ ڈی بننا۔ اس کو ہم ایک کر دیں، اس تقسیم کو ختم کر دیں اور تعلیم کو ایک بنا دیں، اور ایسی تعلیم ہم اپنی نسل کو دیں جو پہلے اسے خود شناس بنائے اور خدا شناس بنائے، پھر دوسرے دائرے میں اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ، وسیلہ عطا فرمائے۔ یہ ہم کو پہلے لیول پہ کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا پروگرام ہوگا میں آگے باتیں رکھوں گا۔ پہلا پوائنٹ، ایجنڈا نمبر 2، ہم کو اپنے گھروں میں فرد کی سطح پر، خاندان کی سطح پر، پھر سماج کی سطح پر ایک تعلیمی کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں تعلیمی کلچر کو منیمم اہمیت دے رہے ہیں اور مادے کے کلچر کو، مادہ پرستی کے کلچر کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کا ایک سادہ سا اظہاریہ مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ یہاں بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، آج سے 25-30 سال پہلے کے گھروں میں ڈرائنگ روم میں جاتے تو کچھ کتابیں نظر آتی تھیں، دیوان خانہ ہوتا تھا، المیرا ہوتا تھا، ہم نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہے، کتابیں ہوتی تھی، ریئر کلیکشن ہوتا تھا، کتابوں پر گفتگو ہوتی تھی۔
لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، اپنے بیٹے پوترے نواسیوں کے گھروں میں داخل ہو جائیے، آپ کو ڈرائنگ روم میں بہترین المیرہ ملے گی، اور اس المیرہ میں آج کتابوں کی جگہ باربی ڈال ملے گی، چائنا کے ٹائز ملیں گے، یا پھر میلامن کا سیٹ ملے گا، چائے کے پیالیاں ملیں گی۔ یہ تبدیلی ہے، یہ ملت کا ٹرانسفارمیشن ہے۔ آپ نے علم سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر کے مادے کی طرف لے گئے۔ اب آپ کے پاس اہمیت باربی ڈال، میلامن کے سیٹ، چائے کے پیالیوں اور کھانے کے اشیاء کی ہے۔ کتابوں کا ذوق ختم ہو چکا ہے، علم پہ گفتگو ختم ہو چکی ہے۔ اس پورے کلچر کو بدلنا ہے۔ یہ کلچر جس قوم نے اختیار کیا، تعلیمی کلچر، آج وہ قوم پوری دنیا پہ رول کر رہی ہے۔ 1 کروڑ سے کم ہے، 90% نوبل پرائز لے جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ نے کہا یہودی، اب ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اس قوم کے 4 گنا زیادہ ہم یو پی میں رہتے ہیں۔ ہماری کیفیت دیکھ لیجیے آپ، اس لیے کہ ہم نے اپنے تعلیمی کلچر کو ختم کر دیا۔ وہاں تعلیمی کلچر یہ ہے کہ کسی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور 3 مہینے ہوتے ہیں تو اس ماں کو پورا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی بہترین صحت، اس کی صحت کا بہترین انداز میں خیال رکھا جاتا ہے، اسے مینٹلی ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، اسے سٹریس میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ اسے مطالعے کے لیے کتابیں دی جاتی ہیں، میتھمیٹکس کے پرابلم وہ سالو کرتی ہے، اس لیے کہ اس کا امپیکٹ اس کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، اس پر اس کا امپیکٹ پڑے۔ یہ ہے کلچر تعلیمی۔ ہمارے پاس اس کے برخلاف جب ماں امید سے ہوتی ہے تو تانے تشنوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج کا ماحول تو یہ ہے کہ ساس کہتی ہے اتنی جلدی کیا تھی، یا پھر اس طرح کے دوسری باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اسے کتنا سکون دیا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے، یہ ٹوٹلی الگ موضوع ہے۔ تو کلچر یہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں تعلیم کا بجٹ نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی تعلیم یافتہ گھر ہو، تعلیم کا بجٹ نہیں ہے۔ ہم کتابیں خریدنے کا ذوق بہت کم رکھتے ہیں۔ بیوی کتاب خریدنے کا ذوق رکھتی ہے تو شوہر کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو اب موجود ہے گھر میں۔ شوہر کو کتابوں کا شوق ہے تو بیوی تانے تشنے کرے گی۔ شوہر کے ساتھ یہاں تک کہ ایک صاحب میرے پاس 4-5 بنڈل کتابیں لے آئے اور کہا کہ تنویر صاحب یہ کسی لائبریری کو دے دیجئے، ان کتابوں کی وجہ سے روزانہ میرے گھر میں میرے بیوی سے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ یہ کتابوں کو کہاں رکھیں، سامان رکھنے جگہ نہیں ہے، آپ کتابیں لا کے بھر دیتے ہیں۔ ویسٹ میں خاتون، عورت آن این ایوریج ایک سال میں 6 کتابیں پڑھتی ہے۔ ہمارے پاس اگر وہ کورس کر رہی ہے تبھی کتابیں پڑھے گی، کورس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔
انٹرویوز میں کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے، تو بڑی مشکل سے ہماری بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہاں ایک کتاب پڑھی ہے، اور نام لیا جاتا ہے اکثر بہشتی زیور کا. اس کو بھی پورا نہیں پڑھتی ہیں، چند چیپٹرز اس کے ابواب پڑھ لیتی. تو جب تک یہ ماحول نہیں بدلے گا آپ ترقی نہیں پائیں گے. علم اور تعلیم کا مطلب سرٹیفکیٹ نہیں ہے. وہ جو آپ کو یونیورسٹیز میں سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے اس کے ذریعے آپ لٹریٹ ہو رہے ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہو رہے ہیں. ایجوکیٹڈ نہیں ہونے سے آپ کی سماجی زندگی نہیں بدل رہی ہے. آپ نے سماجی اسکلز کو حاصل نہیں کی ہے. اس لیے ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کوالٹی آف لائف ہے، وہ امپروو نہیں ہو پا رہی. اسی لیے ہمارے ادارے امپروو نہیں ہو پا رہے. ہم نے اسکلز نہیں سیکھا تو ہمارے اداروں کے مینجمنٹ میں آپ دیکھیں گے ٹیم ورک کی کمی ہو جاتی ہے. ڈیسیجن میکنگ پروسیس پراپر نہیں ہوتا ہے، ڈیموکریٹک اسٹائل نہیں ہوتا ہے، آٹوکریٹک اسٹائل ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم لٹریٹ ہوئے ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہوئے. ایجوکیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. ہمارے پاس جو لٹریسی ہے وہ مجھے اور میرے بچوں کو، طلباء کو پین ڈرائیو بنا رہی ہے. آپ میں سے اکثر جانتے ہیں پین ڈرائیو کیا ہوتا ہے. پین ڈرائیو کمپیوٹر میں لگا دیا جاتا ہے، اس میں انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے، اور پھر انفارمیشن کو کیا کیا جاتا ہے، ٹرانسفر یا پھر ریپروڈیوس کیا جاتا ہے. تو آج پورا تعلیمی نظام ہمارے اسٹوڈنٹ کو پین ڈرائیو بنا رہا ہے. اپنے دماغ میں انفارمیشن اسٹور کیجئے، ایگزامینیشن کے وقت ریپروڈیوس کیجئے، سرٹیفکیٹ حاصل. نو لائف اسکلز. ہولسٹک اپروچ جو ہوتا ہے، ہولسٹک اپروچ میں آپ کے لائف اسکلز پر بھی دھیان دیا جاتا ہے. اسلامی نظام تعلیم آپ کی زندگی کو بناتی ہے، صرف آپ کو معاشی حیوان نہیں بناتی. تو محترم حاضرین، اس طرح ہم کو گھروں کا ماحول بدلنا ہے، اپنا بجٹ طے کرنا ہے، کتابیں خریدنا ہے. عباس کہتے ہیں کہ صاحب اب آج کتابیں خریدنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو موبائل آ گیا. یہ بہانہ ہے، آنے دیجئے. لیکن فزیکل جو کتاب ہوتی ہے اس کتاب کی اہمیت ہے، اس سے کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. موبائل فون میں کتاب پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے، اور ہارڈ بک کو پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے. ہم نے اس ٹیسٹ کو ابھی سمجھا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ گھر میں کتابیں آپ یوں ہی لا کے ڈمپ کیجیے. میں اور آپ عید بقرعید کو کپڑے خریدتے ہیں، خریدیں، ہر فرد خریدتا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے ایسا سیلیبریشن طے کیا ہے کہ سال میں ایک وقت ہم جائیں گے فیملی کے ساتھ اور اپنی من پسند کتابیں خریدیں گے؟ یہ ہم کو کرنا ہے. کتابیں صرف سلیبس کی خریدی جاتی ہیں. سلیبس سے ہٹ کے کوئی کتاب کو پڑھنا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھنے میں داخل نہیں. ارے جب ریٹائرڈ ہو جائیں گے تب پڑھ لیجئے. ایک صاحب آئے، میری کتابوں کی دکان بھی تھی، بڑے افسر تھے، اور بڑے پراؤڈلی کہنے لگے کہ تنویر صاحب تفہیم القرآن کا سیٹ پیک کر دیجئے. اب میں الحمدللہ ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، اب چاہ رہا ہوں کہ تفہیم القرآن پڑھوں. یہ کیفیت ہے، اور ہم چاہتے ہیں، متمنی ہیں عروج کے. تو ملت کا جو تعلیمی ایجنڈا ہے اس میں بجٹ کے شعور کو بیدار کرنا ہے، اور اس کی شروعات ہم خود اپنے گھر سے کریں.
चौथा पॉइंट, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये देखिए, तालीम पर कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अब हमको तालीम का एक पूरा मूवमेंट चलाना है, और मूवमेंट चलाने के लिए सिर्फ तालीमी कारवान निकाल लेना काफी नहीं है, वो भी आप निकालें, इस तरह के खिताबात भी रखें, लेकिन अब कोशिश ये की जाए कि हर फर्द किसी न किसी दर्जे में तालीम के इस पूरे मूवमेंट में अपने आप को शरीक कर ले। इसके लिए मरकजी तालीमी बोर्ड ने एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। आप भी शहर के सतह पे कर सकते हैं, मोहल्ले के सतह पे कर सकते हैं। वो ये कि एक विद्या वॉलेंटियर्स का कॉन्सेप्ट आप शुरू करें, मोहल्ले की सतह पर, मस्जिद की सतह पर, शहर की सतह पर। विद्या वॉलेंटियर्स तालीम के लिए रजाकार। ये रजाकार क्या करेंगे? ये रजाकार बच्चों को जो तालीम से जुड़े नहीं हैं उनको तालीम से जोड़ने का काम भी करेंगे और इससे ऊंचे काम भी करेंगे। इससे ऊंचे काम क्या करेंगे? मसलन अगर आप क्या हैं, माफ करना, तैयब, आप प्रोफेशन क्या आपका? आरटीओ का काम करते हैं, और कोई इंजीनियर होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आजकल काफी हो चुके हैं। तो इस तरह जो जैसी सलाहियत रखता है वो तालीम के मैदान में उतना कंट्रीब्यूट करे। हमारी बहनें माशाअल्लाह बड़ी तालीम याफ्ता है, तालीम याफ्ता होती हैं, मुतमव्वल होती हैं, तो वो नौकरी करना पसंद नहीं करती, ठीक है, लेकिन उन पर यह लाजिम है कि आपने जब तालीम हासिल कर ली है तो अब आप दूसरा चिराग भी जलाएं, वरना अल्लाह आपसे जरूर पूछेगा कि आप तो तालीम से बहरावर हो गई, लेकिन आपने इसका क्या इस्तेमाल किया। आज हमारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और मिल्लत अक्सर ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाती है, उसमें मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं कि जो टीचर्स होती हैं वो टीचर्स, उन टीचर्स का स्तर, उन टीचर्स का स्टैंडर्ड बहुत कमजोर है। कल मैं एक मुकाम पर था यूपी के, 2 दिन पहले, सॉरी, वहां मैं टीचर्स के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था। एक मेरी बेटी समझिए, मिल्लत की दुख्तर, वो इंटरव्यू के लिए आई, बीएससी ग्रेजुएट। मैंने उससे कहा कि आप 1001 लिखकर बताएं। वैकेंसी मैथमेटिक्स की थी, उसने लिखा 1001। अगर मैं वो 1001 आपको बताऊं तो आपके भी आंखें नम हो जाएंगी। उसने 1000 लिखकर सामने 1 लिख दिया, कितना हो गया? 10,001। हमारे स्कूल में पढ़ाने वाली बहनें ऐसी, इसलिए कि उनकी मजबूरी है। हम सैलरी कितनी देते हैं? 3,000, 6,000, 10,000 ज्यादा से ज्यादा। तो बहरहाल वो मजबूरी में आ रही हैं, उनके कई मसाइल हैं। इन मसाइल के साथ अगर टीचर आती है तो वो क्या पढ़ाएगी, किस तरह बच्चों को एजुकेट करेगी? तो इसलिए हमारा यह मंसूबा है कि तालीम याफ्ता बहनें अपने आप को वॉलेंटियर करें, ऐसे स्कूलों में जाएं, बिला मावेजा आप पढ़ाएं। आप उस स्कूल का ताउन नहीं, उन नौनिहालों का ताउन कर रहे हैं, उन बच्चों का ताउन कर रहे हैं। जिस दीन ने तालीम पर बड़ा जोर दिया है वहां तालीम का कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है। हम इनफरादी सतह पर तालीम में अपने आप को शामिल करने का, उसके लिए काम करने का कोई एजेंडा नहीं बनाते हैं।
اس کے برخلاف جن سے آپ خائف ہیں وہ بڑا مشن چلا رہے ہیں۔ ودیا والنٹیئرز کا پورا کانسیپٹ، میں جہاں سے آتا ہوں بنگلور میں میں رہتا ہوں، بنگلور میں 2000 ودیا والنٹیئرز ہیں، جس کے انچارج میرے دوست سوریہ پرکاش جی ہیں، جو ہیلورڈ پیکرڈ میں وائس پریسیڈنٹ ہیں۔ 2000 نوجوان سافٹ ویئر انجینئر ہیں یا دوسرے پروفیشن میں ہیں، اپنے آپ کو ویک میں ایک بار فارغ کرتے ہیں، گورنمنٹ اسکولز میں جاتے ہیں، کمزور اسکول میں جاتے ہیں، بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں، بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ علم کی جد و جہد کرنے والا، علم کے راستے پر لگنے والا گویا جنت کے راستے کی طرف گامزن ہے۔ جن کے پاس یہ تصور ہے ان کے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ اس میں کیسے شامل ہوں اور کس طرح ہم علم کے میدان میں کام کریں۔ آپ ودیا والنٹیئرز کے کانسیپٹ کو آپ بنائیے۔ ٹیچ فار انڈیا ایک کانسیپٹ ہے، آپ جنہیں دنیا پرست کہتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، جن کی 1-1 لاکھ روپے سیلری ہوتی ہے، وہ سیکریفائس کرتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں کہ میں 1 سال کام کروں گی۔ میں عظیم پریم جی یونیورسٹی میں ایک کورس کر رہا تھا، اس میں ٹیچ فار انڈیا کے والنٹیئرز بھی موجود تھے، بڑے تعلیم یافتہ سافٹ ویئر انجینئرز، لڑکیاں نوجوان، وہ ہیں۔ اسپرٹ یہ کہ تعلیم کو عام کریں، تعلیم سے ناآشنا لوگوں کو تعلیم دیں۔ ہم اور آپ مسجدوں میں، جلسوں میں تعلیم کی بات کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں نہیں بھائی تعلیم ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی ایجنڈا ایسا نہیں۔ نہ ٹیچ فار انڈیا ہمارے پاس ہے، نہ ودیا والنٹیئرز ہمارے پاس ہے، کاروان البتہ ہمارے پاس ہے۔ سننا اور سنانا ہمیں بڑا مرغوب ہے، اس سے آگے بڑھیے تب کام ہوگا۔ تو ودیا والنٹیئرز کے کانسیپٹ کو آپ عام کیجئے، میرے پاس اس کا سارا پروجیکٹ موجود ہے، آپ جناب زبیر ملک صاحب کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں پورا کانسیپٹ آپ کو پیپر دے دوں گا۔ 5واں اہم کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو ابھی آپ کے پاس 5 سے 10 سال موجود ہیں، اسکولوں کا جال بچھا دینا ہے۔ مدارس میں انفراسٹرکچر ہے تو اسکول قائم کر دینا ہے، مدارس میں تعلیم کی تقسیم ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ تعلیم کا جو مقصد اسلام دیتا ہے اس کا 90% میں کہتا ہوں کہ مقصد تو مدارس سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں 10% انفق و آفاق کی تعلیم انٹیگریٹ کر دی جائے تو وہ تعلیم بھی پرفیکٹ ہو جائے گی، جس کے لیے ندوۃ العلماء قائم ہوا تھا۔ ندوۃ العلماء کے قیام پر مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے ایک پرچہ لکھا تھا، ایک مضمون لکھا تھا، اس کو آپ پڑھ لیں، وہ گوگل پر اویلیبل ہے، پرانا کتابچہ ہے، اس کو اگر آپ گوگل پر ٹائپ کریں گے تو آپ کو PDF فائل مل جائے گی۔ اس میں انہوں نے بڑا بیوٹیفل کانسیپٹ پیش کیا ہے۔ تو ہمیں اسکولوں کا جال بچھا دینا ہے، یہ 5واں ایجنڈا ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ قائم کریں۔ ادھر چند برسوں سے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے قیام کا رجحان ملت میں بڑا ہے، لیکن کمیونٹی بیسڈ انسٹیٹیوشنز کے قیام کا رجحان بڑی تیزی سے کم ہوا ہے۔ پہلے انجمن اسلام ہوا کرتے تھے، پہلے کچھ اس طرح کے ملی ادارے ہوا کرتے تھے،
لیکن اب ملت وڈرا ہو گئی ہے. اب ملت ایک ہی کام کر رہی ہے اجتماعی، اور وہ ہے مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کا انتظام. مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے بھوپال میں 1971 میں ایک مسجد کا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہم کو مسجدیں نہیں، اسکولز قائم کرنے کی ضرورت. تو ہم یہ جو ہمیں 10-5 سال کا موقع ملا ہے اس میں اسکولز قائم کریں، اور اسکول کا تعلیمی نظام وہ ہو جو میں نے پہلے بیان کیا ہے. اس کی تفصیلات ہیں ہمارے پاس. انٹیگریٹڈ اپروچ والی تعلیم، بچوں کے پورے ڈیولپمنٹ کی تعلیم، خود شناس، خدا شناس، اور پھر معاشی میدان میں بھی آئے. اس دنیا کو بھی وہ جنت نشاں بنائے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بھی بنا دے. یہ ہمارا تعلیمی نظام. 5 سال میں اگر آپ اسکول بنائیں گے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ ابھی جو نظام چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ حکومت تعلیمی میدان سے وڈرا ہو رہی ہے اور تعلیمی میدان پرائیویٹ سیکٹر کو سونپ دیا جا رہا ہے. جب بڑے جینٹ آ جائیں گے تعلیمی نظام میں، تعلیمی میدان میں، تو مجھے اور آپ کوئی موقع حاصل نہیں رہے. اور بڑے ادارے قائم کیجیے، ایسا نہیں کہ 2000 اسکوائر فٹ پہ بنا لیا. شہروں کے باہر آئیے، ریزیڈینشل اسکولز بنائیے، ملی ادارے بنائیے. پرائیویٹلی بنانا چاہ رہے ہیں پرائیویٹلی بنائیے، لیکن قائم کیجیے. ایز اے پروفیشن اس کو لیجیے یا ملت کی خدمت کے طور پر بھی اسے لیجیے. کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اسکول، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں جتنا ایجنڈے کی باتیں کر رہا ہوں اس پر رہنمائی ہم خواہش مند حضرات کی کر سکتے ہیں. 6 پوائنٹ، کئی بچے ہمارے ایسے ہیں جو ایسے اداروں میں پڑھتے ہیں جہاں دینی تعلیم کا انتظام نہیں، اور ہم جس تعلیم کے ذریعے عروج حاصل کر سکتے ہیں اس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہیں. وہ بچے ادھورے ہیں. ان کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں جز وقتی مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے. جو بچے ہندی میڈیم اسکولز میں ہیں، جو بچے کانوینٹس میں ہیں، کالجز میں ہیں، ان کے لیے دینی جز وقتی مکاتب کا جال ہم قائم کر دیں، انگلش میڈیم میں، اردو میڈیم میں. اور اس کے لیے ہمارے مساجد کے دروازے کھول دیے جائیں، مساجد کا انفراسٹرکچر استعمال میں آ جائے. جن کالونیز میں مسلمان ہیں لیکن مسجد نہیں ہے تو کسی کا گھر لے لیجئے اور وہاں جز وقتی مکاتب کا قیام عمل میں آ جائے. آج ہماری اور آپ کی نسل کہاں جا رہی ہے؟ جے پور سے کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، بڑے دیندار، بہت ماشاءاللہ تعلیم یافتہ، دینی تعلیم بھی. آنسو بہاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تنویر صاحب، میں نے بچے کو تعلیم دی لیکن وہ تعلیم نہیں دی جو اس کی ضرورت، جو اس کی زندگی کے لیے ضروری تھی. چنانچہ آج میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بچہ فلاں جگہ شادی کر رہا ہے. میں تفصیلات نہیں جانتا کہاں کر رہا ہے، کیا ہے، آپ سمجھ لیجیے. وہ واحد آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری اہلیہ بھی آنا پسند نہیں کی اور میرے خاندان کے دوسرے لوگ بھی آنا پسند نہیں. ایسی نسل پیدا ہو رہی ہے. آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اب ایکس مسلم بننا پسند کر رہا ہے. یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے. یہ تعلیم آئیڈیالوجی چینج کر رہی ہے. آپ وہ آئیڈیالوجی نہیں ڈال رہے ہیں جو بچے کو اس کی زندگی
خوشحال اور خوشگوار بنا سکے۔ چنانچہ یہ کام آپ جز وقتی مکاتب میں کریں، اس کا جال آپ پھیلا دیں۔ 7واں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ، بہت سارے بلکہ تمام ایجوکیشن سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی بیسک ایجوکیشن شوڈ بی ان ہز اور ہر مدر ٹنگ، اپنی مادری زبان میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ نارتھ انڈیا میں کچھ تو ہے، میں ایسا سمجھتا تھا، لیکن یہاں بہت کم ہے۔ غالباً پورے یو پی میں 1 یا 2 اردو میڈیم ہائی سکولز ہیں، ساؤتھ میں تو بہت اردو میڈیم ہائی سکولز ہیں۔ سب سے بڑا ہائی سکول اورنگ آباد میں ہے، نمبر 2 کرناٹک کے بیجاپور میں ہے۔ تلنگانہ میں اردو میڈیم اسکولز کی بھرمار ہے، گورنمنٹ خود قائم کرتی ہے۔ مہاراشٹرا میں ہے، کرناٹکا میں گورنمنٹ مولانا آزاد کے نام سے ریزیڈینشل اسکولز قائم کی ہے۔ لیکن ہم اپنی مادری زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بنیادی تعلیم مادری زبان میں ہو، اس کو تمام سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ بہت بڑا ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہے، اس کا نام ہے ویگوسکی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دیں گے، مادری زبان سکھائیں گے، تو ان میں کریٹیوٹی بڑھے گی، ان میں سمجھ کی صلاحیت بڑھے گی، وہ زندگی کا لطف حاصل کریں گے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد، IIM احمد آباد بڑا مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اس میں ایک کورس اردو کا والنٹریلی پڑھایا جاتا ہے، آپ چاہے تو اردو سیکھیے۔ اس کورس کو پڑھانے والے غیر اردو مادری زبان کے استاد سے ٹائمز آف انڈیا نے انٹرویو کیا، پوچھا کہ آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ many business deals concludes on اشعار اور اردو فریزز، یعنی اردو اشعار اور اردو فریزز، اردو محاوروں کے ذریعے بزنس ڈیل کنکلوڈ ہوتی ہیں۔ یہ کمال ہے اردو کا، اور ہم آج اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا مفتی اشرف صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ اردو عربی کی چھوٹی بہن ہے۔ اردو اگر پڑھی جائے تو ہماری نسل دین سے بھی قریب ہو جاتی۔ آج دین سے دوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو اردو سے ناآشنا کر دیے، نہ وہ اب دین کو سمجھ رہے ہیں، نہ وہ اردو ادب کے لطف سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب وہ موبائل ہی میں مگن ہے۔ مادری زبان کی بڑی اہمیت ہے، مادری زبان بہرحال ہم سکھانے کا مشن لے کر چلیں، یہ ہمارے ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ نمبر 8، تعلیم بے ہنگم طریقے سے، بے ارادی، بلا منصوبہ ہم دے رہے ہیں، یعنی کہ بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ، کیریئر گائیڈنس کا کوئی نظام نہیں۔ میں نے کیریئر کاؤنسلنگ پر پیرنٹس کو ایک جمعہ کا خطبہ دیا، لوگ دنگ ہو گئے، کہا کہ صاحب جمعہ کے خطبے میں آپ نے ایسی باتیں کہہ دی، یہ تو ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھر میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ بولنا شروع کرتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ بیٹے بڑے ہو کر کیا بنو گے، ہے نا؟ یہ پریکٹس ہوتی ہے۔ اور کیا جواب کہ ہم متمنی ہوتے ہیں، کیا جواب سننا چاہتے ہیں بتائیے؟ ڈاکٹر یا پہلی خواہش ملت کی ڈاکٹر۔ دیوانہ وار ہوڑ ہے۔ میں شاہین انسٹیٹیوشن کا ڈائریکٹر بھی ہوں، دیکھتا ہوں فون آتے ہیں، آج صبح بھی 2 فون آئے،
ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر نہیں تو پھر انجینئر۔ گزشتہ دنوں ایک صاحب سے بڑے بھلے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ صاحب بچے کیا کر رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے لیے پاز لے لیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، پھر کہا کہ تنویر صاحب مجھے پڑھانے کی بہت خواہش تھی لیکن بچے پڑھ نہیں رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی پڑھ نہیں رہے تو کیا پھلی بیچ رہے ہیں؟ کہا کہ ارے نہیں ایسا نہیں ہے، ایک بچہ بی ایس سی کر رہا ہے، ایک بچہ بی کام کر رہا ہے۔ یعنی اب پیرنٹ کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ایم بی بی ایس نہیں کر رہا ہے، بی انجینئرنگ نہیں کر رہا ہے، تو سمجھیے کہ بچہ کچھ نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایسا اس لیے کہ نہ بچوں کو یہ شعور ہے اور نہ پیرنٹ کو کہ ان دو اسٹریمز کے علاوہ بھی دنیا بڑی ہے، اور کئی ایسے کورسز ہیں جس کے ذریعے آپ اس دنیا میں رول کر سکتے ہیں۔ کیریئر گائیڈنس کا انتظام مساجد میں ہو، کیریئر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کا انتظام ہمارے اداروں میں ہو، کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس بچوں کے ساتھ پیرنٹ کو بھی کرائی جائے، تو یہ ایک اہم ایجنڈا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک سی ٹیگ نام کا ادارہ قائم ہے، وہ ایگزیبیشنز کراتا ہے، وہ بچوں کو کنسلٹنسی دیتا ہے، بچوں کا ٹیسٹ لیتا ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتا ہے، بچوں کا سائیکومیٹری ٹیسٹ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بچہ کس لائق ہے۔ کووڈ سے پہلے میرٹھ کے ایک صاحب بنگلور میں میرے پاس آئے اور کہا کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں سعودی عرب میں گلف میں رہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ بچی میڈیکل کرے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، ٹمکور میں سیٹ اویلیبل ہے، 57 لاکھ روپے دینا پڑے گا، تیار ہو گئے۔ میں نے کہا کہ بچی سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں بچی کا۔ بچی کو بلایا، پیرنٹ کو باہر بٹھایا، بچی سے میں نے فری ماحول میں بات کی۔ میں نے کہا کہ آپ کے ہمارے درمیان جو بات ہوگی وہ لیک نہیں ہوگی، وہ پیرنٹ تک نہیں جائے گی۔ بچی نے کہا کہ انکل مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ایم بی بی ایس سے، میں نہیں پڑھ سکتی، میرے امی اور ابا کی خواہش ہے کہ میں ایم بی بی ایس کروں، میں تو بی اے کرنا چاہتی ہوں سائیکالوجی سے۔ نئے زمانے کی بچی جانتی تھی کچھ۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ میں آئی اے ایس آفیسر بننے کی خواہش رکھتا تھا، میں نہیں بنا، تو میری خواہش کس کے ذریعے تکمیل کر رہا ہوں؟ بیٹوں کے ذریعے۔ کیا کمال ہے صاحب، آپ قابل نہیں بنے، آپ بچے پہ ظلم کر رہے ہیں، اور بچے کے اندر سیب کا بیج ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جام پیدا ہو۔ ایک بچے کے اندر جام کا بیج ہے، امرود، اور اس سے چاہ رہے ہیں کہ سیب نکلے۔ میرے اندر اگر امرود کا بیج ہے تو میں امرود دوں گا، آپ کاہے کو ظلم کر رہے ہیں؟ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اس بچی کے پیرنٹ کو میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے اپنے 57 لاکھ روپے بچائیے، بیٹی کو لے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ تنویر صاحب ہم تو سمجھے تھے کہ آپ بچی کی کاؤنسلنگ کر کے مطمئن کریں گے۔ میں نے کہا کہ کاؤنسلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی مرضی تھوپی جائے، کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچی کو صحیح راہ دکھائی جائے۔ ناراض ہو گئے، چلے گئے، آدھا پیسہ ڈپازٹ کر دیا، بچی کا ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ۔ 8 مہینے کے بعد روتے ہوئے آئے اور کہا کہ تنویر صاحب ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، 40 لاکھ روپے ضائع ہو گئے، لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ بچی بچ گئی۔ بچی نے اسٹریس میں آ کر اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کر لیا تھا،
اتنا ایکسٹریم ہو جاتے ہیں اسٹریس جب آتا ہے. میں نے کہا 40 لاکھ کوئی معنی نہیں رکھتے، اب آپ بچی کو لے جائیے. تو حاضرین، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں، اس لیے کیریئر کاؤنسلنگ کی گائیڈنس کی بڑی اہمیت ہے. اسے ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز میں بچہ جب 6-7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو آبزرو کیا جاتا ہے اور اس کے تعلق سے طے کیا جاتا ہے کہ میرا بچہ فلاں بنے گا. تو یہ ہم کو کرنا ہے. اس کو مزید آپ آرگنائز وے میں کر سکتے ہیں. یہ ہماری بے انتہا اہم ضرورت ہے. اب آئیے ایک اہم مسئلے کی طرف. تعلیم صرف کتابوں کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، اور تعلیم صرف بچوں کو امتحان کے لیے تیار کرنے کا نام نہیں ہے. تعلیم بچے کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہے. تعلیم بچے کو اس دنیا کے لیے بھی تیار کرتی ہے. 10 منٹ میرے باقی ہیں، اب میں عجلت کے ساتھ اپنی باتیں کہوں گا. ہمارے پاس پیرنٹنگ کا نظم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم استاد دیتا ہے، تعلیم ٹیچر دیتی ہے، تعلیم مدرسے میں ہوتی ہے. تعلیم کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سب سے پہلی یونیورسٹی کون سی ہے؟ ماں کا گود. اور وہ یونیورسٹی کیسی ہے اب آپ دیکھ لیجئے. اب اس یونیورسٹی میں بھی موبائل فون آ گیا ہے. پہلے مائیں کم سے کم کھانا کھلاتے وقت چندہ ماما کو بتاتے تھے. اب تو چندہ ماما بھی چلے گئے، اب موبائل ماما آ گئے ہیں. موبائل دکھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. ڈبے کا کھانا، موبائل فون. کیا نسل ہوگی؟ پیرنٹنگ ایک بہت اہم کام ہے. ویسٹ میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو انجام دیا جاتا ہے. تعلیم میں پیرنٹ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آج ہم نے پیرنٹنگ کا مطلب، ایک لائف کوچ کہتا ہے کہ روکو بچوں کو، پہلے روکتے ہیں. ہم پیرنٹنگ یہی سمجھتے ہیں، روکنا، اس کے بعد ٹوکنا، دوسرا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ ٹھوکنا. ٹوکو، روکو، ٹوکو، ٹھوکو، اس کا مطلب پیرنٹنگ. حاضرین، اس کا مطلب پیرنٹنگ نہیں. پیرنٹنگ بہت ہے. بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو، وہ دیکھتا ہے آپ کے انداز کو. اگر ماں، ایرکسن بہت مشہور سائیکولوجسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور جب وہ پیشاب کر لیتا ہے یا پخانہ کر لیتا ہے اور ماں اس کو ڈانٹتی ہے تو سب سے زیادہ کرب و بے چینی اسے ہوتی، کیونکہ پہلے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے. اس کو اس کا شعور نہیں ہے. وہ پہلے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور جب نکل جاتا ہے، اسے ڈانٹ پڑتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسے نکالنا نہیں تھا، اس لیے ماں ڈانٹ رہی. تو ایرکسن کہتا ہے کہ جب آپ اس پیریڈ میں بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو آگے چل کر بچہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمت والا کام نہیں کر سکتا. تو اتنی باریکی ہے پیرنٹنگ میں. اللہ نے ہم کو اور آپ کو ماں اور باپ بنایا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں. ہمیں اور آپ کو کہا گیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی نسل کو دوزخ کی آگ اور ایندھن سے. تو اس کو بچانا اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے یوں ہی بڑھ جائیں گے، زمانہ سکھا دے گا. نہیں، پیرنٹنگ کا اہتمام کرنا ہے. پیرنٹنگ کے ایسوسیشن ہر شہر میں قائم ہونے ہیں. والدین کو بتانا ہے کہ وہ بچوں کی نگہداشت کیسے کریں. آج کے اس پرفتن دور میں تو اور بھی ضروری ہے. ہم یہ کام انجام دیتے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے سمے نہیں ہے کہ کس کس طرح سے ہم اپنی نسل کو بگاڑ رہے ہیں. بس ایک چھوٹی مثال، چونکہ ابھی واقعہ پیش آیا 15-20 دن پہلے
ہمارے ایک کارکن رائچور سے انہوں نے ایک واٹس ایپ پر میسج بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا انگریزی میں، پوسٹر تھا، وائی شوڈ آئی لیو ان دس ورلڈ کوشچن مارک، میں اس دنیا میں کیوں زندگی گزاروں؟ میں نے واٹس ایپ کھولا، پڑھا، دیکھا، تشویش ہوئی، ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ اہلیہ اور وہ دونوں ڈاکٹر تو کہا کہ صاحب یہ میری بچی کے کمرے میں، بچی غالباً گریڈ 9 میں ہے، وہ یہ اپنے آپ سے سوال کر رہی ہے کہ میں اس دنیا میں زندگی کیوں گزاروں؟ ایسا اس لیے پوچھ رہی ہے وہ کہ نہ اس سے اس کے ماں باپ بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی ماں اور باپ میں ریلیشن شپ بہتر ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے روزانہ جھگڑا ہے، روزانہ جو ہے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور بچی کو سونپ دے رہے ہیں۔ آج کا پیرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ بچے کا مسئلہ پیسہ ہے، بچہ رویا 10 روپے دیجیے، بچہ ڈیمانڈ کیا پیسے دے دیجیے۔ پیسہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کی محبت، آپ کی گفتگو، آپ سے گفتگو، یہ آج کے بچوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ پیرنٹنگ کا طریقہ سکھانا ہے، یہ ہم کو ایجنڈا بنانا ہے۔ پیرنٹنگ کے بعد ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ حکومت کے پالیسیز میں، ایجوکیشن کی پالیسیز میں انٹرونشن بھی ضروری ہے۔ ہم ایجوکیشنسٹ نہیں بنا پا رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے قائم کرنے والے کو ہم ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں۔ ملت کی کتنی درماندگی ہے۔ تعلیمی ادارہ قائم کرنے والا ایجوکیشن ایکٹیوسٹ ہو سکتا ہے، ایجوکیشنسٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم ایجوکیشنسٹ کیوں پیدا نہیں کر رہے ہیں یہ سوچے۔ علی گڑھ قریب ہے آپ سے، جامعہ ملیہ قریب ہے، ایجوکیشنسٹ خال بالکل نہیں کے برابر۔ گزشتہ دنوں این ای پی کے جو چیئرمین کستوری رنگن جی ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی، حیرت ہوئی، ہندوستان بھر سے کوئی مسلم ایجوکیشنسٹ نہیں۔ خیر آپ کہیں گے صاحب انہوں نے تو فلاں وجہ سے نہیں بلایا ہوگا، چلیے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ آپ بتائیے کوئی ہے ایجوکیشنسٹ؟ کوئی نہیں۔ ایجوکیشنسٹ پیدا کرنا ہے جو ایجوکیشن پالیسیز میں انٹرونشن کرے، حکومت کو بتائے کہ سماج کے لیے کیسی ایجوکیشن پالیسی چاہیے۔ تو ہمیں ایجوکیشن ایکسپرٹس تیار کرنے کی ضرورت ہے، اسکولوں کے معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں کا سروے ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہم ایک مظلومیت کی نفسیات لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کئی ایسے تعلیمی ادارے ہیں جن کو تعلیمی ادارہ، مدرسہ یا اسکول کہنا اسکول کے نام پہ ایک دھبا ہے۔ ایسے ادارے ہم کیوں چلائیں؟ یہاں سے کیا وہ نسل نکلے گی جو نسل کی آپ توقع کر رہے ہیں؟ ایسے اداروں کو ہم تعاون کریں، فنڈ بنائیں اور ان کا استر اونچا کرنے کی کوشش کریں۔ مسجدوں کو تعلیمی سینٹر بنانا ہے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، آج بچوں کو گھر میں پڑھنے کے لیے سہولت نہیں ہے، کیا ہم یہاں کوچنگ کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اوپر فرسٹ فلور پہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے ٹیبل کرسیاں رکھ کر یا نیچے ہی بیٹھنے کا انتظام نہیں کر سکتے؟ 5 وقت کی نماز ہو جاتی ہے، بقیہ انفراسٹرکچر خالی ہے۔ اس مسجد کی بات نہیں، دوسری مسجدوں کی بھی بات کہہ رہے ہیں، اور جہاں ہم نے کیا ہے وہاں مسجدیں کھول دی گئی ہیں، بامبے میں کھول دی گئی، بنگلور میں کھول دی گئی، بچوں کو اے سی کیبنز بنا دیے گئے، اور اس کا رزلٹ آ رہا ہے کیونکہ گھر چھوٹے ہو گئے ہیں، شہروں کے گھر چھوٹے ہیں۔ بچہ کہاں پڑھے؟ بچہ پڑھے یا ماں باپ کی لڑائی کو سن کے اپنا دماغ خراب کر لے؟ تو مسجدوں میں ہم اس طرح کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ایجنڈے میں یہ ہو کہ ہمارے ملت کے ریسورسز ایجوکیشن کے کام میں آئے۔
بہت سارے ریسورسز ہیں. اہم کورسز کے لیے ملت فنڈ کریٹ کرے. مسجد میں ایک فنڈ ہو اور ہر مسجد کے ویسینٹی، اس کا جو علاقہ ہوتا ہے وہاں سے بچوں کو اسپانسر کرے. ایسا یہاں فنڈ کریٹ کریں. ٹیچرز ٹریننگ کا انتظام کریں. مینجمنٹ کی ٹریننگ کا انتظام کریں. اسی طرح ہم ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف کی ٹریننگ کا انتظام کریں. یہ سب کام ملت کو کرنے ہیں. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. باتیں تو اور بھی عرض کرنی ہے. شاید میں نے جو چراغ جلایا ہے، یعنی چراغ نہیں بلکہ جو ایک ارتعاش پیدا کیا ہے، وہ آپ اپنے ذہنوں میں اس کو مزید تیز کریں گے اور اس پر یقیناً لوکلی آپ ایک ایجنڈا بنا کر کام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے میں آپ کو جو بھی مدد درکار ہو وہ آپ زبیر صاحب کے حوالے سے مرکزی تعلیمی بورڈ ہم تک آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور ملت کے اس اہم ایجنڈے پر ہم کام کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.